ایک شخص کے گھر میں چوہے بہت آتے تھے، روزانہ اتنے چوہے آ جاتے تھے۔ اب وہ بڑے پریشان ہوتے تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ چوہے ہٹ جائیں، آہستہ آہستہ چوہے کم ہو گئے، لیکن ایک چوہا ایسا تھا جو پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، روزانہ گھر میں چکر لگاتا تھا۔ تو ایک دن گھر کے صاحب جو تھے وہ سامان لینے گئے، تو وہ اس کے لیے وہ لے کے آ گئے چوہے دان لے کے آئے، اور لا کے انہوں نے اس میں اپنے سامان میں ڈالا اور لے کے گھر آ گئے۔ اب چوہے نے دیکھا کہ بھئی یہ میرے لیے چوہے دان لائے ہیں مجھے مارنے کے لیے، تو وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ وہ بھاگا اپنے اس کے پاس گیا، مرغے کے پاس، اور مرغے سے کہنے لگا کہ تم میری تھوڑی مدد کرو، یہ تو میرے لیے آج گھر میں چوہے دان آ گیا اور یہ اس میں مجھے پھنسا دیں گے اور میں پھر مر جاؤں گا، تم میرا کوئی ساتھ دے دو، کچھ تھوڑی میری مدد کر دو اس چیز میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں مدد کریں، تمہارے لیے چوہے دان آیا، تم خود بھگتو، ہم کیوں کریں۔ مرغا منع کر دیتا ہے۔ پھر وہ اسی طرح کبوتر کے پاس جاتا ہے، کبوتر سے کہتا ہے کہ کبوتر تم میرے کسی کام آ جاؤ، کہ یہ اس طرح میرے لیے آج یہاں پر چوہے دان آئے اور اس میں مجھے ڈالا جائے گا اور میں اس میں گھٹ کے مر جاؤں گا۔ لیکن وہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ بھئی تم اپنا خود دیکھو۔ پھر وہ ایک بکری کے پاس جاتا ہے جو اسی گھر کی ہوتی ہے، مطلب اس سے کہتا ہے کہ بھئی دیکھو تم بھی میری مدد کرو تھوڑی، میں بھی اس میں اس طرح آ گیا ہوں اور تم میری کوئی تو مدد کر سکتے ہو اس چیز میں۔ تو وہ بکری کہتی ہے کہ بھئی تمہاری باری، اب تم کٹو مرو جو بھی کرو مجھے نہیں معلوم، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اب کرتے کرتے بہت اس طرح ہو گیا کہ چوہا بیزار ہو گیا۔ اب کیا ہوا، رات ہوئی تو اس کے اوپر روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا، گھر کی جو بیگم صاحبہ تھیں انہوں نے ڈال دیا اور خود وہ سو گئی۔ اب سوتے میں رات کو کھٹر پٹر بہت ہو رہی۔ اب وہ کہنے لگی کہ شاید یہ چوہے دان میں آ گیا، میں چل کے دیکھ لیتی ہوں کہیں یہ اس سے شور کر رہا، اور لائٹ بھی نہیں تھی رات کو نا۔ اور وہ اٹھ کے گئیں اور اندھیرا بہت زیادہ تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں وہ روشنی جلایا کرتے تھے، جب وہ ختم ہو جاتی تھی تو پھر دوبارہ جلاتے تھے، تو وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو وہ اٹھیں اور انہوں نے جا کے اس کو اٹھانا چاہا، تو اچانک ان کے ہاتھ پر کسی چیز نے کاٹ لیا۔ تو یہ کاٹنے سے بڑی پریشان ہو گئی، اپنے گھر والے کو اٹھایا اور کہنے لگی مجھے ایسا لگتا ہے مجھے کوئی بہت زور سے چیز کاٹ کے گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں بتی جلاتا ہوں۔ جب بتی جلائی دیکھا تو وہ سانپ تھا، وہ سانپ ان کو ڈنک مار چکا تھا۔ اب وہ اتنی بری حالت میں آ گئی، ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ یہ فوراً جو گھر کے صاحب تھے بھاگے گئے، کسی کو حکیم یا ڈاکٹر کسی کو بلا کے لائے اور کہا کہ دیکھیں اس طرح ان کو یہ سانپ کاٹ گیا ہے، ہم تو چوہے کے لیے لائے تھے لیکن اس میں تو روٹی کا ٹکڑا دیکھ کے سانپ آ گیا تھا۔ تو وہ فوراً سانپ کا علاج کرنے لگے، کہنے لگے کہ اس کو نا کاٹ تو گیا، اس کا زہر اس طرح ہو جائے گا۔ وہ اپنا علاج شروع کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اس کو جلدی سے وہ کاٹیں، کیا کہتے کبوتر، اور اس کا جوس پلائیں اور سوپ پلائیں تو اس کو طاقت آ جائے گی اور اس کا زہر مرے گا۔ وہ لوگ کبوتر کو کاٹ دیتے ہیں اور پھر سوپ پلاتے ہیں اور دیتے ہیں، اس سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد شام کو ان کے گھر والے ادھر ادھر کے لوگ سنتے ہیں تو وہ بھی آ جاتے ہیں کہ بھئی پڑوسی کی کیسی طبیعت ہو گئی، کیا ہو گیا، اور یہ وہ سب پوچھنے آئے۔ تو اب شام کو وہ سب بیٹھے ہیں، اب ان کے کھانے کا ٹائم ہو گیا، تو مرغے کو کاٹا اور شام کو کڑھائی میں ڈالا، پکایا اور روٹیاں منگائیں، ان سب کو کھانا کھلایا۔ مہمانداری بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ خیر وہ گھر کی جو خاتون خانہ تھی وہ کسی بھی طرح صحیح نہیں ہو سکی اور بیچاری انتقال کر گئیں۔ اب ان کے انتقال کے اوپر وہ جو ایک بکرا ان کے گھر میں تھا اس کو بھی کاٹا گیا اور فاتحہ کا کھانا بنایا گیا اور سب کو کھلایا پلایا گیا اور سب رخصت ہو گئے کھا پی کے۔ تو آخر میں کیا ہوا کہ وہ چوہا ہی بچ گیا، سب مر گئے لیکن چوہا بچ گیا۔ تو یہ دنیا میں اسی طرح ہو رہا ہے آج کل، لوگ ایک دوسرے کے کام نہیں آتے، اپنی اپنی چیزوں میں خود ہی گل کے مر جاتے ہیں۔ اپنی چیزوں میں مارنا چوہے کو تھا لیکن وہ کبوتر بھی مرا، مرغا بھی مرا، اور وہ بھی بکرا بھی حلال ہوا، ساری چیزیں اس طرح چلی گئیں۔ اور چوہا اینڈ میں وہیں اپنی جگہ تھا، وہ بھی ان کا پیچھا، پھر جب یہ سب اتنا کچھ دیکھا تو وہ بھی چلا گیا۔ لیکن مطلب یہ ہوا کہ انسان جب کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اس کے کام ضرور آئے، چاہے وہ کوئی ہو۔ مثال جانوروں کی تھی، لیکن یہ چیز انسانوں پہ بھی بہت ہو رہی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو وہاں سے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں آگے، کہتے ہیں یہ اپنی تکلیف خود نمٹائے گا، اپنی جان چھڑاؤ، مت پڑو اس کے قصے میں ورنہ یہ تو ہمیں پھنسا لے گا، گر لے گا۔ تو اس طرح نہیں کرنا، ہمیں سب کے کام آنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، جہاں تک ہو سکے جیسا بھی ہو
تھوڑا بہت تو کرنا ہے نا. اگر ایک نہیں کر سکے تو محلے میں 2 لوگ اکٹھے ہو جائیں, 2 مل کے کر لیں, 3 مل کے کر لیں, لیکن تنہا نہ چھوڑیں اس کو جو تکلیف میں ہے. تکلیف والے انسان کو تنہا نہ چھوڑیں, اس کی تکلیف دور کریں. آپ نہیں جانتے کہ آپ کو تکلیف دور کرنے کے بدلے میں اللہ کی نعمتوں سے اور کیا اجر دے گا, یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ یہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کیا, جب ہم جائیں گے اور ہمیں ان چیزوں کا اجر مل رہا ہوگا تو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس دنیا میں بھیج, تاکہ ہم ایسے ہی اور اچھے اچھے کام کر سکیں اور ہمیں یہاں بہت کچھ ملے. اللہ کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے ایک وقت تھا, میں نے بھیجا تم لوگوں کو, تم لوگوں نے کیوں نہیں کیا, اس وقت کرنا تھا. تو یہ وقت ہمارا بڑا قیمتی ہے. جتنی بھی ہماری سانسیں, جتنا بھی وقت ہے, چاہے کوئی آپ سے لاکھ برا کرے, لاکھ آپ کے خلاف ہو, آپ اس کے لیے اچھا ہی کر دیں. آپ کو نہیں معلوم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کہاں اچھا کر رہا ہوگا, کہاں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نعمتیں اور برکتیں لائے گا اور کن کن چیزوں سے نوازے گا. اللہ ہمارے لیے اتنی آسانیاں کرے کہ وہ قبر کی اندھیری رات روشنیوں سے بھر جائے. وہ اندھیری رات جس کا خوف ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پہ کیڑا بھی چڑھ جائے گا, ہم اس کو اتنی بری طرح جھاڑ دیں گے, ہٹو ہٹو بھائی پتہ نہیں کیا چیز آ گئی, فوراً فنس لاؤ, یہ لاؤ, اسپرے کرو, بچے کے اوپر یہ آ گیا وہ آ گیا. لیکن نہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ ہم اپنی اولاد کو, اپنے آپ کو کس طرح جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم ہی ہیں گھر کے بڑے, ہمیں ہی بچانا ہے اپنے بچوں کو, اپنی چیزوں کو, اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے اور ان چیزوں سے بچانا ہے, تاکہ اللہ ہماری وہ رات قبر کی جو ہے وہ روشن کرے, اور اس میں اتنی روشنی ہو کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ ہاں بھائی بڑی روشنی باہر بھی نکل رہی ہے. اللہ ہم سے ایسے اچھے اعمال کرا دے, ہمیں سے اللہ اتنا راضی ہو جائے, ہم اللہ کے راستے چلیں, ہمیں اپنے اوپر وہ ہونے لگے, ہم اتنا کریں اس کے باوجود ہمارا دل نہ بھرے اور ہم کہیں ابھی بھی ہم نے بہت کم کیا ہے. جہاں کسی غریب کو دیکھے, یتیم کو دیکھے, بے بس کو دیکھے, مجبور کو دیکھے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیں. آپ کے پاس جو بھی ہے خاموشی سے کر دیں. ضروری نہیں کہ آپ اپنے لفظ بولیں, کچھ بولیں, 2 روپے, 4 روپے, 5 روپے, جو بھی آپ کو اللہ دے رہا ہے آپ اس میں سے اس کو دیں. شاید وہ ایک وقت کی روٹی ہی کھا لے, آپ کو کیا معلوم کتنا بھوکا تھا وہ. تو اس طرح مدد کرنے کی اپنے دل میں ڈال لیجئے کہ صبح اٹھ کے کہ میں نے آج یہ سوچنا ہے کہ میں نے کس کی مدد کرنی ہے, آج کون بندہ آئے گا میرے گھر پر جس کو میں کچھ نہ کچھ دے دوں گی, اس کی کوئی نہ کوئی میں مدد کر دوں گی. یہی نہیں کہ میں سارا کچھ اپنے لیے رکھ لوں, مجھے کسی کو کچھ دینا ہے. جب آپ یہ سوچیں گے نا تو آپ کے سامنے بہت بے بس شکلیں نظر آئیں گی. جب آپ یہ سوچ لیں گے میں نے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ کو اتنے چہرے نظر آئیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہاں واقعی کتنے لوگ ہیں دنیا میں اس کی مدد کر دیتا ہوں, اس کی مدد کر دیتا ہوں. لیکن جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, جہاں آپ کی پہنچ ہے وہاں تو آپ کیجیے. سب سے پہلے رشتہ دار, پھر پڑوسی, پھر ملنے جلنے والے, پھر جہاں بھی آپ دیکھیں ادھر ادھر آپ کی نظر پڑتی ہے, اگر کوئی آپ سے سوال ڈالے تو اس کا سوال پورا کریں. بہت بڑی بات ہے, ہم نہیں کسی کا سوال پورا کر سکتے. اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس شخص کو کہ آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں. اگر آپ سے اس نے کپڑے مانگے تو آپ کپڑے دے دیں, اگر برتن مانگے تو برتن دے دیں. سارے نہ دیں, ایک برتن دے دیں, ایک چیز دے دیں. جو جتنی آپ کی پسندیدہ چیز وہ آپ سے مانگے گا اور آپ دیں گی اتنا ہی آپ کا اجر اور آپ کا مرتبہ بڑھے گا. تو اللہ ہم سب کو اچھی اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.